أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد امت مسلمہ اس وقت ایک قربانی کی تیاری میں ہے. تو اس قربانی کے حوالے سے ایک نصیحت آج کے اس خطبے میں کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ قربانی میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے. جانور کا موٹا ہونا، جانور کا قیمتی ہونا، جانور کا خوبصورت ہونا، ایک سے زیادہ جانوروں کا ہونا، یا یہ کہ ہمیں ہمارے اس عمل سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ہماری کامیابی کس چیز میں ہے، کس تصور میں ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. تو لفظ قربانی اس عمل کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. تو یہ تصور جب ہمارے دل و دماغ میں ہوگا کہ مقصود، ہماری منزل، ہمارا ہدف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر اس قربانی کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی بہت ساری ایسی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور انسان اللہ کا مقرر، اللہ کا پیارا، اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے. اور اس عمل کے اندر بھی ہم پھر اسی چیز کو ہی اپنا اصول بنا لیتے ہیں، رہنما بنا لیتے ہیں کہ بالفرض یہ عمل بھی ہم کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے. تو پھر انسان جو آج کل زیادہ تر اس عمل کے ذریعے ایک چیز دکھنے کو ملتی ہے وہ ریا، دکھاوا، ناموری، شہرت، ان چیزوں سے بچاؤ اختیار کرے کہ خرچ کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل نہ ہوا تو مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی یہ دو ٹوک اعلان کر رکھا ہے کہ گوشت، خون
یہ سب یہاں رہ جانے والی چیزیں ہیں. مجھ تک جو چیز پہنچتی ہے جس سے اللہ کسی بندے کو قرب دیتا ہے وہ تقویٰ ہے، دلوں کا نیت ہے، ارادہ ہے کہ سوچ کی بنیاد پر ہم نے یہ عمل کیا. تو جب ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی اور ہمیں شوق پیدا ہو گیا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ جو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کے بارے میں فرمایا کہ یہ اب میرا مقرب ہوا گیا. لئن سألنی لأعطینہ، یہ میرا اپنا ہے، مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. حدیث قدسی ہے بخاری میں کہ یہ میرا اپنا ہو گیا ہے، یہ میرا مقرب ہو گیا ہے. لئن سألنی، یہ مجھ سے مانگے گا، لأعطینہ، میں دوں گا اس کو. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کسی چیز کا خوف ہے، ڈر ہے اور میری پناہ طلب کرے گا، میں اس کو پناہ دوں، کیونکہ یہ میرا ہے، میرا مقرب ہو گیا ہے. تو جب انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ شوق انسان کا بڑھتا ہے کہ میں وہی عمل کروں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. فرمایا کہ حدیث قدسی، یہی حدیث، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جنہیں میرا قرب حاصل ہو جائے، میرے ہو جائے، میرے دوست ہو جائیں، ان سے دشمنیاں نہ رکھا کرو، ان سے لڑنے کی باتیں نہ کیا کرو، ان کی غیبتیں نہ کیا کرو، ان کی چغلیاں نہ کیا کرو. کیوں؟ ان کے خلاف جو کارروائی کرو گے جواب میں دوں گا، تو میرے جواب کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ میرا دوست ہو چکا ہے. وہ میرا دوست ہو چکا ہے جب تو اس کے خلاف کارروائی کرے گا، اس کے خلاف بغاوتیں کرے گا، تو اس کے گلے شکوے کرے گا، اس کی غیبتیں کرے گا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، تو گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے محفوظ کمرے میں تالے لگا کے بیٹھ بھی دے جائے گا، میں تجھے وہاں بے عزت کروں گا، وہاں تجھے میں بے عزت کروں گا کہ تو نے میرے بندے، میرے دوست کو اگر بے عزت کیا. کیونکہ اب بدلہ بذات خود وہ نہیں لے رہا، میں لے رہا ہوں. فقد آذنتہ بالحرب، مجھے چیلنج کر رہے ہو میرے دوست کو تنگ کر کے. میرا جو مقرب بن گیا ہے، قریبی ہو گیا ہے، محنت کر کے اس کو تنگ کر کے، پریشان کر کے، اس کے خلاف عداوتیں کر کے تم مجھے چیلنج کر رہے ہو. فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا اعلان بھی سن لو. پھر دوسری جگہ فرمایا کہ تم گھر کے دروازے بند کر کے محفوظ تالے لگا کے اندر بیٹھو گے، میں تمہیں وہاں گندا کروں گا، وہاں بے عزت کروں گا. ہاں پھر اللہ بتا کیسے تیرے قریب ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے قرب، میرے قریب آنے کا جو طریقہ ہے وہ فرائض کی پابندی ہے. مما افترضت علیہ، جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے قریب آنے کا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کے بنیادی ارکان پر سب سے پہلے توجہ، سب سے پہلے توجہ مسلمان بننے کے لیے
اسلام کے بنیادی ارکان پر توجہ اور بھرپور توجہ. ان کو چھوڑ کر اس کے علاوہ سارے ذرائع استعمال کر لو، میرا قرب حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ میرے قریب آنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بڑا ذریعہ وہ کیا ہے کہ فرائض کی پابندی کرو. شہادتین، جس عقیدے کی گواہی دی لا الہ الا اللہ کی، اس کی لاج رکھو. جس رسالت کی گواہی دی محمد الرسول اللہ، اس کی فرم برداری کر کے اپنی اس شہادت و گواہی کی لاج رکھو، ثبوت پیش کرو. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا رکن، دوسرا پلر، دوسرا ستون نماز ہے. نماز پنج جگانا، 5 وقت کی نماز. اس نماز کے اندر چوریاں ختم کر دو، سستیاں، غفلتیں. نماز کی ادائیگی کے حوالے سے جتنی کوتاہی ہے وہ ساری دور کرو اپنے اندر. اور پھر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ سے تمہارا مال پاک ہوگا. اگر زکوٰۃ نہیں دو گے مال ناپاک ہے. اور ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک مال قبول کرتا ہے. جب مال کو زکوٰۃ دے کر پاک نہیں کیا، تم 10 قربانیاں 10 اونٹ بھی لے کے آ کے قربان کرو، اللہ قبول نہیں کرے گا. مال پاک ہی نہیں، مال پاک ہی نہیں ہے. قربانی کی طرف فکر کر لی تو نے، مال کو پاک نہیں کیا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دے. ہر چیز کا نصاب علیحدہ علیحدہ شریعت نے متعین کر دیا. سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہیں، کاروبار ہیں، زمینیں ہیں، زمینوں کی آمدنیاں ہیں. اس چیپٹر کو، باب کو کھول کھول کر اسلام نے رکھ دیا. حدیث کی ہر کتاب میں یہ وضاحت موجود ہے. زکوٰۃ دو. پھر والحج، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو. استطاعت کیا ہے؟ استطاعت کیا ہے؟ میں نے اس سال 20 لاکھ 30 لاکھ کمایا، میں نے ایک اور زمین خرید لی. حج کے قریب تو میرے پاس مال نہیں. پھر اگلے سال میں نے 30 کمایا، کچھ مشینری لے لی، مال تو میرے پاس ہے نہیں، میرے اندر تو استطاعت نہیں. گھر میں ضرورت کی چیزوں کے بعد جو گھر میں ضرورت کی چیزیں سن لیں، وہ بستر جس کی شریعت نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ گھر کے 5 بندے ہیں تو 6 بستر ہیں تو گھر کی ضرورت پوری، کہ وہ مہمان کے لیے بھی آ گیا ہے. اتنے برتن کہ جتنے میں آپ کھا پی سکتے ہیں. اور پھر اتنا خرچ کہ آپ حج پہ گئے، واپس آئے، گھر پیچھے اخراجات کھانے پینے کے ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ نے جو کمایا، آپ کی دولت اتنی ہے کہ آنے جانے کا خرچہ، کھانے پینے کا کرایہ موجود ہے، تو آپ پر حج فرض ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اگلی چیز لے لی، اب تو نہیں ہے، میرے اوپر تو استطاعت ہے نہیں. یہ تو کبھی نہیں استطاعت بنے گی. یوں تو مال ہمیشہ گردش میں رہے گا. استطاعت کو چیک کرنے کے لیے آپ اپنے ضرورت کی چیزیں، اور پھر دیکھیں کہ کتنا پونجی کمائی، کہ وہ آنے جانے کا خرچہ بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے، اور گھر جو میں کچھ افراد چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے آنے تک یہ کھا پی سکتے ہیں. اتنا اگر کمائی ہو گئی ہے، اس سے پھر آپ نے زمین لے لی، مشین لے لی، کچھ بھی لے لیا، اللہ کا ذمہ ٹل گیا.
اعلان آ گیا کہ اب اس سے پہلے تو مر گیا، تو یہودی ہوتا صحیح تھا، عیسائی ہوتا صحیح تھا، کہ اللہ نے اتنا دیا پھر تو نے حج نہیں کی، تو پھر وہی یہودی عیسائی ہو کے مر جاتا۔ ساری زندگی ہم استطاعت کے مفہوم کو نہیں سمجھے، استطاعت کے چکر میں ہی رہ گئے۔ تو استطاعت کا سادہ سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ حج ہے۔ الغازی والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم اجابوہ، یہ حج کے لیے نکلا ہے، یہ جہاد کے لیے نکلا ہے، یہ عمرے کے لیے نکلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری جماعت ہے، ہو گیا نا اللہ کا مقرر، یہ میری جماعت ہے، میں نے ان کو بلایا ہے، یہ لبیک کہتے ہوئے جو آ رہا ہے، میں نے ان کو بلایا ہے، یہ لبیک کہتا ہوا آ رہا ہے، یہ اللہ کا مقرر بن رہا ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ فرائض کو ترک کر کے کبھی انسان اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ اور چوتھا، شہادتین کے بعد، یعنی کل شہادتین کے ساتھ 5، وصوم رمضان، رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ روزے کے عمل کو کتنا پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے یہ روزہ تو میرے لیے، بس میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تم اس کا بدلہ لکھ ہی کہہ سکتے ہو۔ یہ فرائض، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض عین ہے کہ جس اللہ نے ایک مجرم کو کسی حال میں معاف نہیں کیا، اور وہ مجرم مشرک ہے جو اللہ کا کھلے عام شریک اور ساجی بناتا ہے، اس کے بارے میں بھی اولاد کو ہدایت کرتے ہوئے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں تکلیف نہ پہنچانا ہے۔ اللہ کا وہ باغی جو سب سے بڑا جرم شرک کا مرتکب، اگر والدین مشرک ہیں، اللہ نے فرمایا اگر وہ مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، میرے خلاف بغاوت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے آخرت کا معاملہ میں جانوں یا وہ جانے، لیکن تو ان کی اولاد کے ناطے ہو، ایک تو ان کی اولاد ہے، اولاد ہونے کے ناطے تجھ پہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ دنیا والی زندگی اچھے طریقے سے گزار، ان پہ خرچ بھی کرنا پڑے خرچ کر، عزت دے ان کو کہ تیرے والدین ہیں۔ آج ہم گنہگار مسلمان ہیں، کتنے ہی خطا کار ہیں، لیکن ذرا ایک سیکنڈ کے لیے دل و دماغ میں تصور لائے کہ جو چیز بالکل ناممکن ہے، بالفرض ایسا ہوتا کہ دنیا کے کسی کونے میں پتہ چلتا کہ محمد الرسول اللہ موجود ہیں، ہماری چاہت کیا ہوتی؟ سب کچھ لٹا دیں لیکن جائیں اللہ کے پیغمبر کا دیدار کر لیں، اللہ کے پیغمبر کا دیدار کر لیں۔ لیکن ایک وہ شخص جو پڑوس میں ہوتے ہوئے یمن پڑوس میں ہے، مدینہ کے پڑوس میں ہوتے ہوئے صرف اس لیے نہیں آیا، اس چاہت کو قربان کیا ہے صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے اس پڑوس کو قربان کیا ہے، اس چاہت کو۔ اس کے دل میں چاہت، ہم تو گئے گزرے ہیں پھر بھی کیا چاہتا ہے، اس کے دل میں کتنی ہوگی؟ نبی کا دور ہے، نبی موجود ہے، سن رہا ہے، لیکن اس چاہت کو قربان کیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، محمد الرسول اللہ کو بتایا، اس کے احوال کے بارے میں
اس کی چاہت کے بارے میں، اس کی خدمات کے بارے میں، اس کے مقام کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی بلا کر صحابہ سے کہہ رہے ہیں، عمر جیسی شخصیت کہ یمن سے ایک نوجوان آئے گا، قرن قبیلے سے مراد، اور پھر قرن قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، نام وہ اپنا اویس بتائے گا، اگر ملاقات ہو جائے تو اس سے دعائیں کروانا، وہ مستجاب الدعوات ہے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہے کہ رب سے جو مانگتا ہے رب دیتا ہے اسے۔ عمر کے دور میں آئے، عمر نے باقاعدہ درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی ہمیں سمجھا کے گئے، بتا کے گئے۔ بر الوالدین، یہ دین اسلام کی بنیادی چیزیں، فرائض ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ میرا قرب پانے کے لیے بندے کو ان فرائض کا اہتمام کرنا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے بندہ، نفلی نمازیں، نفلی حج، نفلی صدقات و خیرات، نفلی روزے، یہ نفلی عبادات ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، ان امور میں لگ گیا۔ فرمایا اور تعلق اس کا، کیونکہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک ناطہ جوڑ چکا، قریب ہو گیا، مزید قرب چاہ رہا ہے، اور انہی کا ذکر کیا ہے اللہ نے 15ویں پارے سورہ اسرائیل میں، بنی اسرائیل میں، کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اللہ کو چھوڑ کر کن کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو؟ یہ فرشتے، یہ نیک لوگ، صلحاء، یہ انبیاء، یہ اللہ کے اولیاء، ان سے مانگ رہے ہو؟ یہ تو وہ ہیں اولئک الذین یدعون ربہم، یہ تو خود رب کے آگے دعائیں مانگتے تھے، یہ آج چلے گئے، تم ان سے مانگ رہے، یہ تو یدعون ربہم خود رب سے مانگتے تھے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو رب کا قرب ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کا مقرب بن جائے۔ ایہم اقرب، کون؟ کہا جو مقرب تھے پہلے سے، وہ مزید اللہ کا قرب ڈھونڈتے تھے، اللہ کے مقرب تھے۔ لوگوں نے اس کو آیت کو وسیلے پہ فٹ کر دیا، یہ غیر شرعی وسیلہ، جبکہ انہی کا رد ہے۔ پچھلی آیت پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ایہم اقرب، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا، وہ اور زیادہ دعائیں کرتا اور زیادہ اللہ کا قرب ڈھونڈتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ جب مؤذن سے سنو کہ اذان کہتا ہے قولوا مثل ما یقول، تم بھی ویسا کہا کرو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی پیچھے سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان حی علتین کے سوا کہ وہ حی علی الصلاح کہے تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کہے حی علی الفلاح تم کہو لا حول ولا قوت، پھر قولوا مثل ما یقول، جس طرح وہ کہتا جا رہا ہے کہتے جاؤ۔ ثم صلوا علیہ، جب اذان مکمل ہو چکے مجھ پہ درود بھیجو۔ من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ، مجھ پہ درود بھیجو گے۔ درود کیا ہے؟ کہ اللہ نبی پہ رحمت نازل فرما۔ تم کہو گے اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، اللہ تم پہ 10 رحمت نازل بھیجے۔ حدیث میں ہے نا کسی اور کے لیے دعا کرتے اللہ وہ چیزیں تمہیں دیتا ہے۔ تو درود یہ دعا ہے رحمت کی۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتیں بھیج دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی اپنے ابراہیم اور اس کی اعلی اولاد پر۔ یہ ہے مقصد درود کا۔ فرمایا کہ جس نے مجھ پہ درود بھیجا ایک بار
اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ثم صلو اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے دعا مانگو کہ ایک مقام ہے جنت میں الوسیلہ، اللہ مجھے وہ دے دے. آگے فرمایا ویسے جنت میں وہ ایک ہی درجہ ہے، ایک ہی مقام ہے، مجھے امید ہے اللہ مجھے ہی دے گا، لیکن تم سفارش کر لو میرے حق میں، دعا مانگ لو میرے لیے، کیونکہ جو میرے لیے سفارش کرے گا کہ اے اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ ہمارے نبی محمد کو وہ مقام وسیلہ عطا کرنا. یہ ہے دعا کا مقصد اس کا. اے اس کھڑی ہونے والی جماعت، اے دعائے تام کے مالک، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، مزید بھی عطا فرما دینا اگر وسیلہ سے بڑھ کر بھی کچھ ہے تو ہمارے نبی کو. تم میرے لیے دعا کرو، صلی اللہ علیہ الوسیلہ، تم اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. جو ایسا کرے گا حلت لہو شفاعتی، مجھے تو ویسے یہ مقام ملنا ہی ہے، البتہ جو میرے لیے یہ دعا کرے گا قیامت کے دن میں اللہ کے حضور اس کی سفارش کروں گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یہ میرے لیے دعائیں کرتا تھا، میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا. تو اس وسیلہ کے اندر بھی قرب کا معنی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے کتنا قریب ہے. ایہم اقرب، سب سے مقرب بندے ہونے کے باوجود خود بھی مانتے ہیں، امت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جو سب سے اونچا اور اللہ کا مقرب ترین مقام ہے، اس سے اونچا اور کوئی محل نہیں، قریب تر بندے کو ہی دے گا اللہ، مقرب کو. تم میرے لیے وہ دعا کرو کہ اللہ مجھے وہ دے دے الوسیلہ. تو ایہم اقرب، فرمایا جو اللہ کے پہلے مقرب بن چکے ان کی کیا عادت ہوتی ہے کہ یدعون ربہم، وہ رب سے دعائیں کرتے، کسی اور کے پاس نہیں جاتے. ہاتھ نہیں، ہاں کسی اور زندہ سے دعا کرائی جا سکتی ہے، کسی سے جا کے مانگتے نہیں ہاتھ پھیلا کے مردہ سے، یا رب سے یوں نہیں کہتے اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل سے، فلاں کے واسطے سے ہمیں دے، نہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور اس طریقے سے وہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اتنے مقرب ہونے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بے خوف ہو گئے، اتنا مقرب بننے کے باوجود بھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ مائدہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، تلاش کرو ان چیزوں کو جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. اطاعت، تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی سے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے، پیغمبر کی طاعت سے. اور آگے ایک اور عمل خاص، وجاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں سر توڑ کوشش کرو، حتیٰ کہ قتال فی سبیل اللہ کا موقع آئے تو اس سے بھی پیچھے نہ رہو، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. لعلکم تفلحون، اس طرح فلاح پا سکتے. تو اللہ کے قرب کا تصور یہ ہمارے دل و دماغ میں ہو تو ساری زندگی، سارا سال، زندگی کی ساری راتیں، سارے دن، ہر عمل کو ہم، ہر سانس کو ہم اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. تو وہی چیز ہماری قربانی ہوگی. ہم نے وقت دیا، قربانی، وقت قربانی ہے، مال خرچ کیا، یہ قربانی، مشقت سفر کی برداشت کی، یہ قربانی، یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے. تو اسی تصور کو ہم دل و دماغ میں اجاگر کریں اس فعل سے پہلے بھی کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ہماری منزل
مقصود جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، شکلیں دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا. یہ کالے رنگ والا، چھوٹے قد والا، یہ پتلی پتلی ٹانگوں والا، چھوٹی آنکھوں والا، یہ کہاں سے آ گیا، میں اس کے عمل کو قبول نہیں. یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خود اس نے بنائے. رنگ نہیں دیکھتا، قدامت نہیں دیکھتا، جسامت نہیں دیکھتا. وہ رنگ و نسل پہ ہوتا تو وہ بلال حبشی کو دیکھے، نبی صبح کی نماز کے بعد بلائے بیٹھے ہیں. وہ کتنا مقرب ہو گئے تھے، کتنے مقرب ہو گئے تھے کہ بلال تیرا عمل کیا ہے؟ رات جنت کی سیر کرائی گئی، جنت میں چلنے کی، کسی کے چلنے کی آہٹ آواز محسوس ہوتی تھی، چلنے والا نظر نہیں آیا. جب پوچھا گیا کہ یہ چلنے کی آواز کس کی ہے تو بتایا گیا کہ آپ کے امتی بلال زمین پہ چلتے ہیں، ان کی چال کی آواز کو اللہ جنت میں پہنچا دیتا ہے. کرتے کیا ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں. سادگی تھی، کچھ بھی نہیں. ہاں اضافی ایک چیز، باقی تو سب کچھ آپ کے سامنے. اضافی کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں، اور جتنی اللہ توفیق دیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں. یعنی ہر وقت با وضو رہتا ہوں اور تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں. ہاں یہ وہ تیرا عمل ہو سکتا ہے. رات ہے، دن ہے، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے، نیند میں ہے تو علیحدہ بات ہے، عالم بیداری میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے کوشش کرتا ہوں وضو کر لوں، اور جو اللہ توفیق دیتا ہے رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہوں. 24 گھنٹے وضو عبادت ہے، وضو عبادت ہے. 24 گھنٹے با وضو رہنے والا، وضو کر کے سونے والا، اٹھتے ہی وضو کرنے والا 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہے. بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کا قرب حاصل کیوں نہ ہو کہ وضو عبادت ہے، اور وہ 24 گھنٹے اس عبادت میں ہے کہ وضو ٹوٹتے ہی، وہ سنا ہے نا کہ ہاتھ دھوتا ہے بندہ تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ، چہرہ دھوتا ہے چہرے آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں سارے. تو وہ 24 گھنٹے اس عمل میں ہے. یہ اللہ کے قرب کے ذرائع ہے، یہ نفلی عبادات ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی. تو فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کہ اس نے 10 اونٹ نہر کر دیا. اللہ توفیق دے 20 کر دو، لیکن کرنے کا مقصد وہ منزل کا تعین پہلے ہو. یہ بات بھی نہیں ہے کہ زیادہ قربانیوں سے اسلام روکتا ہے، نہیں کی. ہمارے سلف صالح نے، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، سب سے ثابت ہے بڑی بڑی قربانیاں بھی. اور کسی کے دل میں یہ خشیت آنے لگی، یہ وسوسے آنے لگے کہ میں بڑی قربانی لیتا ہوں تو میرے دل میں ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک بکری پہ اکتفا کر لیا تاکہ میں اس طرف نہ چلا جاؤں. اصل مقصد وہ تھا. اگر کسی نے ساری زندگی صرف ایک بکری پہ اکتفا کیا ہے تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ ریا نہ آ جائے، ریا آنے لگ جائے. اور کسی کو کنٹرول تھا اس بات پہ، انہوں نے ہزاروں کے اونٹ نہر کی اللہ کے راستے میں. تو جائز ہے، لیکن کنٹرول کہ اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا پہلے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اندر سے آواز کیا ہے کہ گلی والے کہیں کہ واقعی جانور آیا ہے، میرے خاندان میں کسی کی ایسی قربانی ہے تو لا کے دکھائیں. یہ آواز ہے یا یہ ہے کہ اللہ تو نے توفیق دی، یہ خوبصورت لگا، میں نے اس کی قیمت کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں اس لیے لے آیا. دل میں یہ ہے یا وہ ہے کہ اخبار میں خبر چھپ جائے
تصویر ہے میرے جانور کی، تو یہ خود فیصلے کرنے ہیں، ہم نے کسی اور سے نہیں پوچھنا۔ یہ تصور قربانی کا ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو جب یہ چیز سمجھ لی تو ہمیں ہر اس ذریعے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اصل ہماری منزل اللہ کا مقرب بننا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔